لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو مشکلات آئیں گی اور وہ ہم سب کو برداشت کرنی پڑیں گی. میں نے اگر ٹیکس لگایا تو سب سے پہلے شہباز شریف کی بیٹوں کی شوگر مل کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا ہے. میں نے اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہے. آج ہمارے دکاندار بھائی بھی ہم سے دڑے سے ناراض ہیں. اس میں میں ان کو ہم نے دکانوں کے اوپر 3,000 روپے مہینے کا یا 36,000 روپے سال کا ٹیکس لگایا ہے. اب اگر ایک دکان والا 1 لاکھ روپے تو کم از کم کمائی لیتا ہوگا نا, 12 لاکھ روپے کما رہا ہے, اگر ہم 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے. اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو 100-150 یونٹ سے کم دکاندار ہوگی, میں ابھی بیٹھ جاؤں گا, جو 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں, جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے, اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے. اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں ہے, تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کور ہو گیا. اور 36,000 روپے آپ نے منیمم ٹیکس دینا ہے. 15 منٹ لگتی ہیں آپ کو ATL میں, اگر آپ ATL میں ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ بھی میں تھوڑا ڈیلے کر دوں گا. 15 منٹ لگیں گی آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رجسٹر ہونے کے لیے. اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. 36,000 روپے آپ نے دے دیے سال کے الیکٹرک کے بل میں, FBR سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو, کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آئے گا. یہ میری ذمہ داری ہے. مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہے اس کا, کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے گا. لیکن بھائیوں اب پیسے دینے پڑیں گے. 36,000 روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے, چھوٹی دکانوں سے. تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا. لیکن یہ کہ مطلب جس کا 1 لاکھ روپے کا بل آئے گا مہینے کا بجلی کا دکان کا, اس سے تھوڑے سے تو پیسے مانگ سکتا ہوں, اس سے 10,000 روپے مانگ رہا ہوں. جس کا 12 لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں. یہ زیادہ پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں. اگر 12 لاکھ روپے کسی کے دکان کا بجلی کا بل آتا ہے تو اس کی 2-3 لاکھ روپے تو آمدن ہوگی نا. 2-3 لاکھ روپے آمدن والا مہینے کا, جن کی 36 لاکھ روپے سال کے کما رہا ہے, اگر میں اس سے 1,20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر, تو یہ زیادہ تو نہیں ہے. مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر لوں گا. انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا, بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا, ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں کہ جو میں ڈالنے لگا ہوں, میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھوں گا, اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا. یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی, اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے, جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا. اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا, لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں, صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہیں. $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ ایئر خان صاحب نے, $80 بلین کا, اور اس کے سامنے ایکسپورٹ صرف 31 بلین کا تھا. تو $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوششیں کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے, اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا ہے, 5 بلین پہ لے آئے. اس اسپیڈ پہ چلتے رہے تو 80 سے گر کے 60 ہو جائے گا. 60 نہ بھی ہو, 65 تک چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 70 تک چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 17 بلین کا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑے ہیں, ایسا نہیں کرنے دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.